اللہ کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ایک اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، یہ کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے، مشتق نہیں ہے۔ مشتق کہتے ہیں جو کسی لفظ علم سے، عالم، معلوم، یہ مشتقات ہیں۔ علم کے مادے سے یہ لفظ نکلتے چلے آ رہے ہیں، علم سے عالم، معلوم، معلومات، علامہ، متعلم، معلم، یہ سب مشتق ہے۔ مادہ کیا ہے؟ عین لام میم۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، جو اسم علم ہوتے ہیں، جو علامت کے طور پر اشخاص کے نام رکھ دیے جائیں یا جگہوں کے نام، اب لاہور کا نام لاہور ہے تو یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، لاہور ہے بس، اس میں جامد ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس میں علم ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے اللہ تعالی کا اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اور یہ در حقیقت مشتق نہیں ہے، اسم علم۔ ایک رائے یہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو صوفی حضرات ہیں ان کا خاص طور پر ادھر رجحان ہے، وہ اس کو اللہ کا اسم ذات سمجھتے ہیں، اس کے نقش بناتے ہیں، اس نقش کے اوپر توجہ مرتکز کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر لفظ اللہ کے اوپر۔ اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں تصوف کے جو اعمال ہیں، جو اوراد اور جو مراقبے ہیں، ان میں اس لفظ کو بہت اہمیت حاصل ہے، لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، یہ مشتق نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ یہ اسم جامد ہے یا نہیں، اسم علم ہے یا نہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ اسم علم کے طور پر بیہیو کرتا ہے۔ یا اللہ ہم کہتے ہیں، اگر یہ الالہ ہوتا جیسا کہ دوسری رائے ہے تو یا ایہا اللہ کہنا پڑتا، ایہا ایڈ کیے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے یہ یا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس میں ذات ہے، واللہ عالم۔ دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ کہ یہ الہ سے بنا ہے، جیسے اللہ کے باقی تمام نام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ نام بن جاتا ہے۔ علیم، علیم صاحب علم ہستی، العلیم یہ اللہ کا نام ہو گیا، وہ ذات جس کا علم کامل ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، مطلق ہے، ذاتی ہے، یہ ساری بحثیں ہم کر چکے ہیں حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں۔ تو یہ العلیم، قدیم اللہ کی صفت ہے، قدیر القدیر، رحیم الرحیم، الف لام لگنے سے وہ نام بن جاتا ہے۔ اسی طرح الہ سے الف لام ایڈ ہوا ہے، الالہ، الالہ میں سے بیچ کا الف نکل گیا، دونوں لام جڑ گئے، اللہ۔ یہ ہے گویا کہ اس میں باری تعالیٰ کی گویا کہ گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر بنا ہے۔ اب یہ کہ الہ کا مادہ کیا معنی دیتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا علم یہ مادہ ہے، اس مادے سے کیا کیا معنی نکل رہے ہیں اور اس کے مطابق الفاظ ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الف لام ہے کا مادہ ہے، اس کے کیا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے، ایک مفہوم ہے جیسے کہ کوئی کہے گا علیہ الفصیل الی امہ، کوئی دودھ دینے والا جانور ہے، کوئی بھینس ہے، گائے ہے، آپ نے اس کا بچڑا جو ہے یا کٹا اسے کہیں دور باندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ، اگر کہیں وہ اس کی رسی کھل جائے یا کھوٹا اکھڑ جائے تو دوڑ کر جائے گا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف۔ یہ ہے علیہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جسے کہ ماں سے جدا کیا ہوا تھا، اس کو باندھا ہوا تھا علیحدہ، ماں علیحدہ بندھی ہوئی تھی، وہ بچہ علیحدہ بندھا ہوا تھا، وہ اگر چھوٹ گیا تو بجلی کی طرح دوڑے گا، وہ جائے گا علیہ الفصیل، گویا کہ انسان بے اختیار دوڑے کسی ہستی کی طرف، یہ ہے علیہ۔ اس معنی میں اس لفظ کے اندر جو مفہوم ہے وہ عوام الناس کا جو تصور ہے اللہ کا، تکلیف میں اللہ کو پکارنا، حاجت میں اللہ کو پکارنا، مصیبت میں اللہ کو پکارنا، کوئی بھی اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو جیسے وہ ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہے ماں کی طرف، ایسے یہ بندہ لپکتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کی رحمت کی دعائی دیتا ہے، اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرتا ہے،
اللہ سے رزاقی کا حوالہ دیتا ہے، پروردگار میں بھوکا ہوں، میرے لیے رزق کا بندوبست فرما، یہ گویا کہ علیہ الفصیل و الی امہ، اس سے جو مفہوم بنتا ہے یہ عوام الناس کا تصور الہ یہی ہے، اس سے بلند تر سطح پر عوام الناس کی اپروچ نہیں ہے، وہ میں ابھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔